السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور آپ سب کو خوش آمدید اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب خیریت سے رہیں۔ اور آج بہت دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے وہ کچھ آپ سے گپ شپ کر لی جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ کچھ گپ شپ ہوتی رہے اور کسی نہ کسی طرح جیسے ہوتی رہے؟ تو بس میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج جو ہے پھر آپ سے گپ شپ کر لی جائے۔ بہت دن ہو گئے آپ سے ملاقات کو اور بہت دنوں سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اسی لیے میں کراچی پریس کلب میں بیٹھا ہوں اور ہمارے بہت پیارے سے دوست نے دیکھیں، یہ جو جن کا میں ذکر عموماً اپنے پروگرام میں کرتا ہوں، یہ سلمان سکندر، تو یہ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں اور یہ کنفرم ہو گیا کہ میں بھی کلب میں ہوں اور یہ بھی کلب میں ہیں، تو یہ کنفرم ہو گیا۔ رانا صاحب آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بس آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک دو دن میں۔ سردار پرویز صاحب یو کے میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، کہتے ہیں کیا حال ہیں شوبی بھائی؟ اللہ کی شکر، آپ کی دعا چاہیے اور بہت شکریہ۔ بس جی کیا بتائیں، بس اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے۔ اور تھوڑا سا جو ہے لائٹ کا سسٹم رکھیے جائے تاکہ ہاں جی، اب میرے خیال میں تھوڑا سا چہرہ آپ کو صحیح نظر آئے گا۔ علی محمد کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ علی، آپ نے مجھے جوائن کیا، آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں۔ اور آج خاص طور پہ جو ہے وہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ مجھے کچھ ہونا چاہیے تھا؟ علی محمد مجھے کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، اللہ نہ کرے، خیریت تو ہے۔ کیا کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے صرف یہ ماسک لگا رکھا ہے، یہ نہیں ماسک اتار دیا میں نے، بس اب تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ یہ ماسک کی وجہ سے شاید آپ نے کہا ہوگا ساؤنڈ نہیں آ رہا، اب ساؤنڈ آ جائے گا، پیپر کریں بھی ساؤنڈ آئے گا۔ اب آ رہا ساؤنڈ؟ جی آ گیا، ساؤنڈ آ گیا۔ جی جہانزیب الیاس، جی جہانزیب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید۔ گڈ جی، مجھے ویسے کچھ نہیں ہوا، میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور ہمایوں خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ فرحان جان تھینک یو، بہت شکریہ۔ بس آج میں آپ کو پتہ ہے کہ میں عموماً جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پریس کلب میں میری بیٹھک ہوتی ہے، تو آج بھی میں یہاں پریس کلب میں بیٹھا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ، کیونکہ اس وقت جو ہے اس وقت بہت مشکل میں اس وقت ہم سب چل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کرونا کی جو دوسری لہر جو ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی لہر ہے جو اس وقت جو ہے وہ آ گئی ہے، کافی زوروں پر ہے۔ اچھا، ہمایوں خان جدون کراچی پاکستان سے، بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور سید فرید حسین صاحب ہمارے بہت پیارے سے بھائی، کہتے بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں فرید بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، جزاک اللہ جی۔ اور بلال احمد انصاری کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بلال؟ آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ حالات جو ہے نا اس وقت بڑے عجیب سے حالات چل رہے ہیں اس وقت، کیونکہ کرونا کی وجہ سے پھر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پھر جگہ جگہ وہی کہانی چل رہی ہیں، پھر وہی کرونا کا سلسلہ ہے، مگر ہم کیئر نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کیئر کرنی ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کرونا ورونا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈرامے بازی ہے۔ ڈرامے بازی تو نہیں ہے، یہ تو میں کہوں گا کہ ڈرامے بازی تو نہیں ہے تو صحیح، کم یا زیادہ کی بات ہم نہیں کریں گے، مگر یہاں پر دوسری لہر جو آئی ہے نا، یہ دوسری لہر یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے، دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، دنیا بھر میں یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے، اور دنیا بھر میں لوگ آپ دیکھیں کہ ایک دو بار پھر جو پوری دنیا میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہی خدا نخواستہ لوگوں کی جو کرونا وائرس سے جو اس وقت متاثر وہ بھی ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ہو گئی، بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ اس وقت سامنے ڈائگنوس ہو رہے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر علی محمد صاحب موجود ہمارے ساتھ. علی محمد بہت اچھے ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ اور بڑے شیف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک میں بھی کرونا وائرس بڑھ گیا ہے. جی ہاں بالکل, نیو یارک کیا بلکہ دنیا بھر میں تقریباً, کیونکہ دوسری لہر جو آئی ہے یہ بڑی خطرناک لہر ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. بلال احمد انصاری کہتے ہیں الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں اور اللہ پاک آپ کو بہت سکسیس دے اور سلامت رکھے, آمین. بس مجھے میری سکسیس, میری صحتیابی اور میری کامیابی آپ سب کی دعاؤں میں ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میں آپ سب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں, میں رہوں یا نہ رہوں, مگر آپ سب نے دعائیں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے, کیونکہ میں ہمیشہ سے دعاؤں کا محتاج ہوں اور ہمیشہ ہی دعاؤں کا محتاج رہوں گا. میں ہمیشہ سے, یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور ہمیشہ ہی یہ کہتا ہوں میں اور کہتا رہوں گا کہ آپ سب نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے, میری فیملی کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اس لیے کہ دعائیں, پتہ ہے دعاؤں سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ بھی نہیں ہے. دعائیں ایسے ہے کہ دعا تو کہتے ہیں کہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, بس ایک دوسرے کو اگر ہم دعاؤں میں یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کرے گا. مگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کا احساس بھی کرنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے دکھ کا شریک بھی ہونا ہے, دکھ سکھ میں شریک ہوں, ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے سے کیئر کریں. کیونکہ ہمارے یہاں اب دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم کوئی کیئر ویئر نہیں کر رہے. ہم تو کہتے ہیں اپنی جب کیئر نہیں کرتے, جو شخص اپنی کیئر نہیں کر سکتا وہ اپنی فیملی کی, اپنے دوستوں یا اپنے احباب کی, اپنی گیدرنگ کی کیسے کیئر کرے گا. کیونکہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ میں اپنی کیئر اگر میں کر لوں, میں اپنی کیئر تو کرتا نہیں ہوں میں. اور سکندر سلمان, اب سوری کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہانی ہوتی غلط ہے, کہانی ویسے یہ ہوتی غلط ہے, مگر پھر بھی آپ کی خاطر کوئی بات نہیں. اور علی محمد کہتے ہیں کہ بالکل صحیح کہا آپ نے, ماشاءاللہ, تھینک یو, جزاک اللہ. بالکل بات پتہ کہ دیکھیں اب میں اپنی کیئر اگر نہیں کروں, میں کہوں کہ نہیں یار ایم ہی ہے, بس کرونا کچھ بھی نہیں ہے, کرونا یہ, کرونا وہ, تو وہ کچھ بھی نہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بیماری کوئی بھی ہو, کرونا کو چھوڑ دیں, کوئی اور بیماری ہو, کوئی اور کہانی ہو, تو یہ آپ خود سوچیں کہ بیماری تو بیماری ہے نا, چاہے وہ کرونا وائرس ہو, چاہے خدا نہ خواستہ کوئی اور نزلہ کھانسی کا وائرس ہو یا کوئی اور وائرس ہو, کچھ بھی ہو, کوئی نہ کوئی احتیاط تو ہم کرتے ہیں نا. ڈاکٹر ہم جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے, آپ نے فلانی چیز نہیں کھانی ہے, آپ نے فلانی چیز نہیں کھانی ہے, آپ نے یہ نہیں کھانا, آپ نے وہ نہیں پینا, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے, سردی ہے تو آپ نے منہ ڈھانپنا ہے, پنکھا نہیں چلانا, پنکھے نیچے سونا, ٹھنڈا پانی, تو یہ تمام چیزیں. اور ہم یہ تمام چیزیں کیئر نہ کریں, ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. ہم ڈاکٹر تو پاگل ہے یار, بولتا رہے گا ڈاکٹر کا کیا ہے, یہ تو بولتا ہی رہتا ہے. تو ڈاکٹر اگر یہ سب بولتا ہے تو وہ کیوں بولتا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے. اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, ہم کوئی ان چیزوں کی کیئر نہیں کر سکتے, تو پھر ڈاکٹر پہ جانے کا فائدہ نہیں ہے. اور ڈاکٹر کے پاس اگر نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہم خودکشی کرنے پر تیار ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر مرض ہمیں دیا ہے تو اس کا علاج بھی ہمیں دیا ہے, اس کے لیے علاج, اس کی شفا بھی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا کہ اس کی علاج بھی کرو اس کا, اور پھر شفا دینے والا میں ہوں. تم علاج تو کرو, تم اس کی احتیاط تو کرو, تم اس کے بارے میں سوچو تو صحیح. ہم کچھ بھی نہ کریں, ہم بیٹھ جائیں ہاتھ باندھ کے, خدا نہ خواستہ میں اگر وہی بات ہے کہ کوئی میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میں ہاتھ باندھ کے گھر میں پڑا رہوں, بیٹھا رہوں, اور میں پھر تو کیسے ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. اور میں کہوں کہ نہیں یار اللہ بہتر کر لے گا بس. تو اللہ تعالیٰ نے جو احتیاط ہمیں بتائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے اختیار میں رکھی ہیں, ہمیں اپنے ان اختیاری جو معاملات ہیں ان کو تو پورا کرنا ہے نا. ہم ان کو پورا نہ کریں, ان اختیاری معاملات کو پورا نہ کریں, اور ہم کہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کرے گا, تو بے شک اللہ کرتا ہے, مگر میں اگر یہ سب کچھ نہیں کریں تو پھر کیا ہوگا. اور علی محمد کیا کہتے ہیں, میرے بہت عزیز دوست ابھی آئی سی یو میں ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو, آپ کے دوست کو صحت دے, تندرستی دے. ہم سب کی دعائیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے, اور اللہ کرے کہ وہ خیریت سے گھر آ جائیں. ہم سب کی دعائیں ان کے لیے. اور یہی ساری بات ہے, دیکھیں جب یہ بہت چیز ہاتھ سے آگے بڑھے گی تو پھر معاملات بہت آگے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں, کچھ سوچتے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار ایم ہی ہے, بس چھوڑو یار, ایم ہی ہے, چھوڑو یار, ایم ہی ہے, چھوڑو یار. اور اس کے بعد جب وہ کہانی بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا.
یہ کیا ہوا، پھر ہم سب کو کہتے ہیں نہیں یار ہے، نہیں یار ہے، مگر جب تک کہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو کہ ہمیشہ سے ایک بات آپ سنتے آئے ہوں گے اور آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، میں بھی وہی بات ہمیشہ سنتا آیا پڑھتا آیا ہوں کہ احتیاط جو ہے وہ نقصان سے بہتر ہے. احتیاط نقصان سے بہت بہتر ہے. نقصان کی بات اگر ہم نے احتیاط کی تو کیا کیا، کوئی حاصل، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر ہم نے نقصان اٹھانے کے بعد احتیاط کرنی شروع کر دی. مقصد یہ کہ نقصان سے پہلے احتیاط کریں تو نقصان سے بچیں گے ہم. تو ہمیشہ احتیاط جو ہے وہ نقصان سے بہتر ہے. ہم احتیاط پہلے کریں، اگر احتیاط کر لیں گے تو خدا نخواستہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور ہم اگر وہی بات ہے کہ احتیاط تو کریں نہیں اور پھر جب نقصان ہو جائے تو پھر ہم کہیں کہ او ہو یہ یار یہ ہو گیا میرے ساتھ، تو یہ ہو گیا، فلانے نے یوں کیا، فلانے نے مجھے بتایا کیوں نہیں. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی صورت میں ہوتی ہیں کہ جب ہم کچھ نہ کریں. شازیہ نعت خان نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شازیہ، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. عامر بٹ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، واہ جی واہ. کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دعاؤں سے، اور بس آپ سب کی دعا چاہیے. آپ سب کی دعاؤں کا ہمیشہ سے محتاج ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. بالکل دعاؤں میں یاد رکھا کریں. کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو شعبی بھائی، تھینک یو، جزاک اللہ. بس آج بیٹھا تھا میں پریس کلب میں بیٹھا تھا ابھی میں، تو میں نے سوچا چلو یار کچھ نہ کچھ گپ شپ کر لی جائے، تھوڑی سی کچھ نہ کچھ جو بات کر لی جائے، یہ میں نے سوچا تھا. اور بہت دن ہو گئے، چلو یار پروگرام تو ہوتا ہی ہے، پروگرام کے علاوہ بھی ذرا کچھ گپ شپ ہونی چاہیے، تو اس لیے. اور ایاز خان فرام میٹروویل سے بھی جوائن کر چکے میں. کراچی کنگ تو ویسے اب تو ویسے کنگ ہو گیا کراچی بھائی، اب تو اس میں کچھ بات ہی نہیں ہے. کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ایاز خان، بہت شکریہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں مائی بیسٹ وشز، جزاک اللہ، خوش رہیں. میری بھی بہت ساری دعائیں آپ تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھے اس پروگرام اس کو ویڈیو کو بعد میں دیکھیں گے، یا جو ویسے بھی ہمارے تمام لوگ جتنے لوگ دنیا بھر میں، سب کے لیے ہماری دعائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو حفاظت میں رکھے اور سب محفوظ رہیں اس بیماری سے اور تمام بیماریوں سے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور آپ یہ بتائیں کہ آج کا دن یا کرونا کے حوالے سے آپ سب کیا احتیاط کر رہے ہیں؟ کچھ کیئر کر رہے ہیں یا ایویں آپ نے بھی ایویں ہوا میں اڑا رکھا ہے کہ یار کوئی کرونا وڑنا نہیں ہے، ایویں بس کچھ بھی نہیں ہے، بس چھوڑو یار کچھ بھی نہیں ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کچھ کہانی ہے ایسی؟ تھوڑی سی کمنٹس اس حوالے سے بھی آ جائیں، آپ کے تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے. اور اس وقت اور اس کے علاوہ حالات کیا ہیں، حالات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا کمنٹس آنے چاہیے تاکہ تھوڑی سی ایک اچھی بات چیت اچھی ہو جائے گی. سوائے ہم حال احوال کے علاوہ بھی اگر تھوڑا سا آگے نکلیں تو کچھ فائدے مند ہوگا ہمارے لیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے باخبر بھی رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں اور کہہ بھی سکتے ہیں. اور عامر بٹ کیا کہتے ہیں؟ سلامت رہیں، بہت اچھا کیا جو یوں اچانک ہم سب کو سرپرائز دیا. تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ عامر بٹ، بہت شکریہ. نعیم چودھری نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم بیسٹ وش. وعلیکم السلام نعیم، بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید، جزاک اللہ، خوش رہیں آپ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور نہیں، کرونا وائرس تو بالکل پتہ علی وقت کرونا وائرس تو بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کرونا وائرس بالکل ہے اور 100% ہے. آپ یہ پتہ اس کو تھوڑا سا آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ضرور اتنا کہہ سکتے ہیں کہ شاید کم یا زیادہ مگر ہے. مگر اس وقت جو حالات ہیں، میں آپ کو بتا دوں اس وقت کے جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت کرونا کی دوسری لہر نے بہت خطرناک کنڈیشن اختیار کی ہوئی ہے. اور یہ تمام جو WHO کے مطابق یہ جو لہر ہے، یہ جو دوسری جو لہر ہے اس کی، یہ پہلی والی سے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ پاورفل ہے. کیوں کہ جو پہلے والا جو وائرس آیا ہے، جو پہلے والی جو اس کی جو لہر آئی تھی، وہ اس کا کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر موجود ہے کہیں نہ کہیں. دوسری والی لہر جب آئی ہے تو یہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے نیگیٹو پازیٹیو کی بات. تو وہ جو اندر ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہ اس سے کنیکٹ ہو کے یہ اور زیادہ پاورفل ہے. تو اس لیے اس لہر سے ہمیں محفوظ رہنا ہے. ابھی دیکھیں اس لہر کے آنے سے پہلے سر انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس لہر کے آنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کافی حالات بہتر ہو گئے تھے. مگر
کیونکہ یہ لہر پھر اچانک، اور یہ تھا کہ یہ دوسری لہر آئے گی، یہ طے تھا بات، یہ طے شدہ بات ہے کہ دوسری لہر نے آنا تھا اور وہ آئے گی، سو وہ آ گئی. اور اس کے لیے کہا گیا تھا کہ 6 مہینے بعد یا سال بعد یہ ایک لہر اور اس کی آئے گی، اور یہ آئے گی. اور ویکسین جو ہے، ویکسین اب ابھی آپ کو پتا کہ ویکسین بہت ساری جگہوں پر، اس پر روس نے بھی، آپ نے شاید پڑھا ہو، روس نے بھی ویکسین بنا لی ہے، ایک ویکسین بنا لی ہے، اور دوسری ویکسین جو ہے وہ جلدی آ جائے گی. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تمام ان متاثرہ جو ممالک ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم ان کو ویکسین کا دینے کا سلسلہ جو بہت جلد شروع کرنے والے ہیں. تو یہ رشیا نے کہا ہے، روس نے کہا ہے، یہ اور روس کے صدر نے کہا یہ بات. اور عامر بٹ کہتے ہیں کہ شوبی بھائی، ہم سب فیملی ممبرز بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور ماسک، سوشل ڈسٹینس کا پورا خیال رکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ بالکل ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. باہر جائیں، بالکل جائیں، مطلب آنا جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، سب جائیں، سب کام کریں، مگر سب چیزوں، ان کاموں کو احتیاط کے ساتھ، ایک جو بھی اس کی احتیاط ہے، جو اس کی ڈسٹینس ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ. جب آپ کراؤڈ میں ہیں تو ماسک پہن لیں، ماسک پہننے میں کیا حرج ہے؟ اچھا، ماسک پہننے میں برائی کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھا جائے تو ماسک تو ویسے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ماسک جب ہم پہن کے اگر باہر جا رہے ہیں تو ویسے بھی آج کل ڈسٹ بہت اڑ رہی ہے، ہوا میں ڈسٹ ہے، ان سے تمام آدمی بچ جاتا ہے، تھوڑا سا بچ جاتا ہے، اس سے رک جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کراؤڈ میں جا رہے ہیں تو اس کراؤڈ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کرونا کے علاوہ کسی کو وائرل ہو، نزلہ، کھانسی، بخار جو دوسرے وائرل ہوتے ہیں وہ ہو، تو اس سے بھی احتیاط ہو سکتی ہے. ہم ہینڈ واش کر رہے ہیں، ہم باہر گھومتے ہیں، باہر جاتے ہیں، جگہ جگہ ہاتھ لگاتے ہیں، ڈسٹ ہے، مٹی ہے، تو وہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھوں پہ لگ رہی ہوتی ہیں. جب ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں. تو تمام چیزیں ضروری ہیں. یہ نہیں کہ یہ کرونا کے علاوہ بھی یہ تمام چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم احتیاط ہم کرتے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے، ہم نہیں کرتے، ورنہ تمام چیزیں فائدہ مند ہیں ہمارے لیے. اور خاص طور پہ وہ جو مطلب 5 وقت کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر تو بندہ ویسے ہی، آپ کو اگر وہ باوضو ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی کیئر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ سائے میں رہتا ہے وہ، کیونکہ وہ 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے اور 5 وقت کی پھر وہ وضو میں، پورے دن بھی وضو میں رہتا ہے، تو پھر تو ویسے بھی احتیاط ہے. مگر اب ہم جیسے گناہ گار لوگ جو ہم مکمل نماز ہی نہیں پڑھتے، اور تو باوضو اگر نہیں رہتے تو پھر تمام چیزیں پرابلم ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے. تو ہمیں کیئر کرنی چاہیے. ہم گھر میں ہیں تو بھی کیئر کریں، گھر سے باہر ہیں تو بھی کیئر کریں، گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو اس بات کی جو ہے خاص طور پہ ان کو ان کی تلقین کریں، ان کو سمجھائیں ان کو کہ بھائی پلیز کیئر کر لو. کیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیئر کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی ہاتھی گھوڑے ہمیں نہیں چلانے، ہمیں کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں اس میں دوڑانے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ پرابلم ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. چلیں یہ ایک یہ کرتے ہیں کہ ہم ذرا دوسری کچھ جگہ چینج کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے جی، میں نے سوچا کہ جگہ چینج کرتے ہیں، ذرا سا کچھ دوسری جگہ خالی ہوئی ہے تو یہاں پر بیٹھتے ہیں ذرا، کیونکہ یہاں پر ذرا لائٹ بھی تھوڑی سی واضح ہے، وہاں پر لائٹ ذرا کم پڑ رہی تھی، دور تھی لائٹ، یہاں ذرا سا. اور عامر بٹ کہتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے، آمین 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 اللہم آمین. اس کے ساتھ فرح دیوانہ میں جوان کے سر ہمیں ان لوگوں کی کیئر کرنی چاہیے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، جو استھما کے پیشنٹ ہیں، لیکن جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، جو ویک ہیں، اگر ان کی کیئر کریں اور جو نہیں کیئر کرتے تو ان کو آگہی دیں اس کی. بہت اچھی بات کی، صحیح بات ہے بالکل. ہمیں اور گھر میں ہمارے بزرگ ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ ہیں جن کو یہ تمام چیزیں ہیں، بیماری شوگر ہے، استھما ہے، اور اس کے علاوہ کوئی الرجی کی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی مطلب کسی حوالے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسائل ہیں، تو وہ ان میں تمام
مطلب جو آلریڈی خدا نہ خاصہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی نہ کسی مشکل میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان کی کیئر ہمیں واقعی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے، بہت زیادہ کرنی ہے. ان کے کھانے پینے کا بھی احتیاط خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کے لیے ایک ایک پل کی خبر رکھنی ہے. عامر بٹ کہتے ہیں شعبی بھائی جزاک اللہ، آپ ہم سب کو ہم سب کا کتنا خیال رکھتے ہیں، فیملی برس کی طرح سے کیئر اور فکر کرتے ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. میں مطلب آپ سب میری فیملی کا حصہ ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں عامر بٹ میں فیملی ممبر کی طرح نہیں بلکہ آپ سب میری فیملی کا حصہ ہیں، اور آپ سب کی وجہ سے میں ہوں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ میں آپ سب کی وجہ سے ہوں میں، اور آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی محبتیں، آپ سب کی عقیدتیں میرے ساتھ ہیں تو میں ہوں، ورنہ شاید میں نہ ہوں. کیونکہ میں آج جو کچھ بھی آپ سب کی محبتیں ہیں تو میں ہوں نا. میں آپ سب کی دعاؤں سے تو انسان، ورنہ تو پتہ اس وقت تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے اگلی بات نہ ہو تو بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے، کچھ پتہ نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں. اس درمیان میں کتنے ایسے واقعات ہوئے، کتنے حادثات بھی ہوئے میرے ساتھ، مگر الحمدللہ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں آج بھی آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کے ساتھ ہوں میں. تو یہ آپ سب کی دعائیں ہیں. یقیناً آپ سب دعا کرتے ہیں، آپ سب اپنی محبتوں سے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس وقت ہمارے ایک بہت پیارے سے دوست ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری اس ڈرامہ انڈسٹری کے بہت ہی ماشاءاللہ بڑے سینئر تھے، موسٹ سینئر، جو یوں کہنا چاہیے کہ ڈرامے کی اگر ابتدائی دور کی کہانی دیکھی جائے تو شاید میرے خیال میں کوئی ایکٹر یا کوئی بھی ایسا ایکٹریس جو ہے ایسی نہیں ہوگی جو ان کو نہ جانتی ہو یا جس کو یہ نہ جانتے ہو. تو ہمارے بہت پیارے اظہر جعفری صاحب اس وقت مجھے جوائن کیا ہمارے ساتھ بیٹھے، کیونکہ اظہر بھائی آتے تو ہم ذرا ہماری جو ہے وہ جب ہم بیٹھتے تو ہماری شوبز کی پھر کہانیاں بڑی پرانی داستانیں، پرانی کہانیاں ہماری چل رہی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. اور سکندر سلمان ہمیں جوائن کر چکے دوبارہ ہمیں. اور سکندر سلمان کو میں نے اب آپ کو دکھایا تھا. سکندر سلمان جو ہے اس وقت کراچی پریس کلب میں کاؤنٹر پر ہوتے ہیں، اور یہ سارے حساب کتاب یہ لے رہے ہوتے ہیں. جب ہم اٹھ کے کھانا وانا اور چائے پی کے جاتے ہیں تو حساب کتاب ان کو دینا ہوتا ہے ہمیں. تو وہ اس وقت انہوں نے پھر ہمیں جوائن کیا. کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین. عامر بٹ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی. میں دکھاؤں اظہر جعفری صاحب اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نظر دیکھ لیں. ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں اظہر بھائی بیٹھے. اظہر بھائی ذرا سلام دعا کر دیں ذرا سا. جی یہ اظہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آگے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ اظہر بھائی جب میں یہاں ہوتا ہوں تو ہم دونوں یہی ہوتا ہے کہ الگ تھلگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم دونوں کے ذہن ملتے ہیں، دماغ ملتے ہیں، اسی لیے بیٹھتے ہیں. تو پھر ہماری گپ شپ جو ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے ہماری. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی سوچ کے لوگوں کا ملنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، کہ جن سے آپ کے لیول کی گفتگو، آپ کے لیول کی بات ہو، ایسے لوگوں کا ملنا ذرا کم ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ذرا الگ تھلگ ہوتے ہیں اور بس اپنی باتیں کرتے ہیں اور اپنے حالات کو ڈسکس کرتے ہیں. اور عامر بٹ کہتے ہیں جی اظہر بھائی کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیجیے گا. جی بھائی عامر بٹ ہمارے بڑے اچھے لسنر ہمارے، اس وقت دیکھا تو انہوں نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، اور فرح دیبا نے بھی کہا ہے وعلیکم السلام آپ کے جواب میں کہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عامر کہتے ہیں اللہ آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو خوش و خرم رکھیے، سلامت رکھیے، آمین آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور سہرتاب رومانی صاحب بڑے ہمارے پیارے شاعر ہیں، شاید نام سنا ہو سہرتاب رومانی صاحب، بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے، بڑے شاعر ہیں، بڑے سینئر شاعر ہیں. اور کہتے ہیں آداب شعبی بھائی، ہم نے تو ہمیشہ ہر معاملے میں احتیاط کی ہے، اور بے شک سب کو احتیاط کرنی چاہیے. اب آپ نے کہہ دیا تو مزید احتیاط لازم ہو گئی ہے. سر بہت شکریہ، میرے کہنے سے نہیں، اور احتیاط کا تو ہمارے رب نے بھی کہا ہے نا. جو کام، بات یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام انسان کے اپنے اختیار میں دے دیے ہیں. جو کام ہمارے اختیار میں ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں، کیونکہ وہ کام اس نے ہمارے اختیار میں دے دیا، اور اس کے احتیاط کے بعد کا جو کام ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو ہم خود احتیاط تو کریں ہی نہیں. اور ہم میں وہی بات ہے کہ خود میں کنویں میں کود جاؤں اور یہ سوچ کے کہ اللہ مجھے بچا لے گا، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا، آنکھیں بھی دی ہیں، سمجھ بوجھ بھی دی ہے. جب پتہ ہے کہ ایک جگہ میں گروں گا تو میں وہ خودکشی کر رہا ہوں،
وہ بات یہ نہیں کہ اللہ بچائے گا. اللہ تو جہاں تک اللہ جب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے, مگر بات اس نے احتیاط کے لیے بھی ہمیں کہا ہے, تو اس لیے ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے. تو سہارتہ بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو کوئی ملاقات کا سبب بنائیں, کوئی کس دن آ جائیں پریس کلب, اگر بیٹھتے ہیں تو پریس کلب آ جائیں, تو بیٹھ کے یہ کھانا وانا کھا لیتے ساتھ اگر آپ چاہیں تو. آپ بڑے لوگ ہیں ویسے, تو آپ تو بھائی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ماشاء اللہ اٹھنا بیٹھنا آپ کا سہارتہ بھائی, ہمارے ساتھ چھوٹے لوگوں کے ساتھ آپ کا ذرا بیٹھنا کم ہی ہوتا ہے. تو بہرحال جی, اور یہ سب ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور آج کے لیے میں خیر اتنا کافی. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی, کچھ سانسیں باقی رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے تو کل انشاءاللہ پھر رات کو آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.